السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیو، آج ہم بات کریں گے صدقہ کے بارے میں۔ ہم صدقہ کی فضیلت کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں، صدقہ دیں کیسے اور صدقہ ہوتا کیا کیا، صدقے میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے، ذرا اس کے بارے میں احادیث جان لیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو صدقہ کرنے میں بھی آسانی ہو۔ ہر بندہ صدقہ کر سکتا ہے اور ہر مسلمان کے اوپر صدقہ فرض ہے۔ یہ ذرا احادیث پڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صحابی آئے تو آپ الہاکم التکاثر سورت کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا اور اسے آگے چلا دیا اور کھایا اور اسے ختم کر دیا یا پہنا اور اسے پرانا کر دیا، یعنی اس کو تو آپ اپنا مال کہہ سکتے جو آپ نے صدقہ کیا یا جس کو آپ نے کھا لیا یا جس کو آپ نے پہن لیا۔ تو اس کے علاوہ جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو آپ کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنا مال زیادہ سے زیادہ جمع کریں، یعنی صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے گھر میں صرف زبیر کی کمائی ہے، کیا میں اس میں سے صدقہ و خیرات کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں صدقہ کرو اور گرہ مت لگاؤ ورنہ تمہارے اوپر گرہ لگا دی جائے گی، یعنی ہاتھ روک کے مت رکھیں، صدقہ کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک بھی آپ کو کھلا مال دیتا رہے۔ اور یہ ہے کہ شمار کر کے صدقہ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی شمار کرے گا اور برکت ختم کر دے گا۔ کھلے دل سے صدقہ کریں کیونکہ صدقہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک اور صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا فصل بوتا ہے، اس میں سے انسان یا پرند یا چرند کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ درخت لگا دیں اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں، کسی مسجد میں قرآن پاک لے کے رکھ دیں، کسی کو کسی رستے میں نلکا لگوا دیں، مطلب ایسی چیزیں جن سے لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا، یعنی حرام یا خراب چیز کا نہیں، پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا، اور اللہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ یہ مال صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ تم میں سے ایک اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صدقے کو حقیر نہ سمجھیں، جس وقت آپ کے پاس جو چیز میسر ہو اس میں سے صدقہ کر دیا کریں، اللہ پاک اس کا اجر بڑھاتے رہیں گے، اس کا سائز بڑھاتے رہتے ہیں اللہ میاں، اگر وہ پاکیزہ چیز ہے آپ کی تو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر کوئی چیز کسی کو جو میسر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو یا یہ کہا کہ نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کہ پھر بلائی کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلائے، یا امر بالمعروف کا کرنا، عرض کیا کہ نیکی کا حکم دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر برائی سے رکا رہے، کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی پھر خود برائی نہ کرے، اگر دوسروں کو نہیں روک سکتا تو ایٹ لیسٹ خود کو تو روک سکتا ہے نا، تو خود کو روک لے برائی سے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اتنے زیادہ آپشنز دے دیے ہمیں صدقے کے لیے۔ پھر یہ حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ آپ نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، یعنی جوانی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، انہیں کوئی مطلب وغیرہ نہیں ہے، اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی للہ محبت ہے، اور 5واں وہ شخص ہے جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، وہ اس کی بات نہیں مانا،
چھٹے وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑا کرتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح سنن ترمذی میں بھی حدیث تھی، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی پاکیزہ مال کا صدقہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اسے اجر میں بڑھا دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ کی موت اچانک واقع ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی، یعنی وہ وصیت کر جاتی کسی کو کہ میری طرف سے یہ صدقہ کرنا، تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان کی طرف سے خیرات کر، یعنی آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں گے تو ان کو اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پہ صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کر کے اس کو سہارا دے کے اس کی سواری پہ سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کے رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو رستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ اتنے زیادہ مطلب جو بھی آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتے ہیں وہ بھی صدقہ شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اور ایک سفید خچر اور زمین کا ایک قطعہ جسے آپ پہلے ہی صدقہ کر چکے تھے، اس کے سوا آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی آپ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں بانٹتے رہتے تھے۔ تو یہ کسی صحابی کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی، یعنی اسے کوئی ہنر سکھا دے یا کسی طرح بھی اس کی مدد کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا، اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنی شر سے محفوظ کر، یعنی لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے، یعنی کسی کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا۔ پھر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھائے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رستہ میں ایک کھجور پہ نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہے تو میں خود اسے کھا لیتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے، آپ نہیں صدقہ لے سکتے۔ پھر یہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، یعنی چھوٹے سے چھوٹا صدقہ دے کے بھی اگر آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ پھر ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صدقہ میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، یعنی تمہیں یہ بھی ہو کہ اگر میں یہ صدقہ کروں گا تو کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، غریب نہ ہو جاؤں، دوسری طرف تمہیں یہ بھی ہوگا کہ اگر میں جوڑ کے رکھوں گا تو میں امیر ہو جاؤں گا۔ یہ دونوں چیزیں ہوتے ہوئے بھی پھر بھی آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے یہ ثواب میں افضل ہوگا آپ کے لیے۔ اور فرمایا کہ خیرات میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچتے سوچتے لیٹ نہ کر دو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ ظاہری بات ہے مرنے کے بعد تو پھر لوگوں نے بانٹ ہی لینا، تو جب جان حلق میں آ جائے تو اس ٹائم یہ کہنا کہ یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا یہ ڈبل ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرا صدقہ کا ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ صدقہ کرتے رہیں۔ اور ایک اور تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنا چاہوں گی کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ بتا کے ہی دینا چاہیے،
تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ سید نہیں ہے تو پھر آپ اس کو صدقہ دے دیا کریں۔ بتانے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ اگلے کی مجروح ہوتی ہے کہ مجھے صدقے کا مال دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ جو بھی دیں گے وہ ہوتا صدقہ ہی ہے، آپ مدد اس کی کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ صدقہ ہی ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو بتائیں گے تو میں بھی اس کی جو عزت نفس ہے وہ اسے آ رہا ہے آپ سے صدقہ لینے میں، اس لیے کوشش کیا کریں دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔